آ، زنجیر زنی کے متعلق کچھ عرض کریں. دیکھیں سینہ زنی، زنجیر زنی، اس کے متعلق روایات عرض کریں. میں نے آپ کی خدمت میں بالاجمال سابقاً عرض کیا تھا. کئی لوگوں نے پوچھا ہے کہ زنجیر زنی، قمہ زنی، بدن سے خون نکالنا، زخمی ہو جانا مصیبت میں، یہ کیا جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے یہ. اور آپ تو سنتے ہیں بہت سارے مولوی کہتے ہیں، ان میں شیعہ بھی ہیں، کہ یہ بدعت ہے. تو عزیزو، یہ سب جہل پہ مبنی باتیں ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن کے لیے اس کے لیے خاص حدیث ہمارے پاس نہیں ہے. خاص حدیث ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن وہ عمومات میں شامل ہیں. عام احادیث ہیں، ان کو اپنے دائرے میں لے لیتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بہت ساری ایسی باتیں ہیں. مثلا ہم انٹرنیٹ پہ آپ کے لیے تقریر کرتے ہیں. انٹرنیٹ پہ یہ کوئی حدیث ہے کہ بھائی انٹرنیٹ پہ آپ تقریر کر سکتے ہیں؟ یا آپ مثلا جلوس نکالتے ہیں، یہ کوئی حدیث ہے کہ آپ جلوس نکالیں؟ اس جلوس نکالنے کی کوئی حدیث ہے؟ جلوس نکالنے کی کوئی حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یا مثلا بہت سارے کام کرتے ہیں آپ جس کی حدیث نہیں ہے، لیکن وہ عمومات میں شامل ہے. مثلا کوئی شخص انڈیا سفر کرتا ہے، انڈیا چلا جاتا ہے نا، وہ کوئی حدیث ہے کہ آپ ہندوستان سفر کر سکتے ہیں؟ یا چائنا آپ جاتے ہیں یا رشیا آپ جاتے ہیں سفر کے لیے، کوئی حدیث ہے؟ اس میں خاص کوئی حدیث نہیں کہ آپ رشیا جا سکتے ہیں. لیکن عمومات میں ہے کہ آپ زمین پہ سفر کر سکتے ہیں. عمومات میں ہے کہ مثلا آپ جو ہے کہ وہ چیز اگر اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے وہ جائز ہے، اس لیے انٹرنیٹ میں بات کرنا یہ اللہ نے منع نہیں کیا ہے. ہم نے کوئی اس میں منع نہیں پایا، تو یہ جائز ہے کہ ہم آپ سے انٹرنیٹ پہ بات کریں. تو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات میں یہ بات کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں نہ صرف رونا مستحب ہے، نہ صرف چیخ مارنا مستحب ہے، نہ صرف شعر بولنا، دوسروں کو رلانا یہ مستحب ہے، بلکہ اس بات کی بہت تاکید ہے کہ انسان جزع کرے، بے تاب ہو جائے، بے قرار ہو جائے. جزع کس کو بولتے ہیں؟ بے قرار ہو جانے کو، بے تاب ہو جانے کو. اور انسان اہل بیت علیہ السلام بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے غم میں بے تاب ہو جائے اور بے قرار ہو جائے، اور وہ اس بے قراری کو ظاہر کر دے. اب بے قراری کو ظاہر کرنا ایک عام عنوان ہے، ایک عام ڈسکرپشن ہے. جو بھی فعل عام ڈسکرپشن کے اندر آ جائے، ٹھیک ہے نا، وہ واقعاً اس پہ صادق ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مستحب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی ثواب ہوتی ہے. مثلا میں مثال دیتا ہوں، احسان بالوالدین و بالوالدین احسان، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اچھے عمل بجا لانا. اب کوئی حدیث تو نہیں ہے کہ آپ والدین کے لیے مثلا کھانا پکائیں، کوئی حدیث ہے؟ میرے ذہن میں تو نہیں آتا. لیکن اگر آپ کے والدین کو فرض کریں کڑھائی پسند ہے، تو آپ والد صاحب کے لیے کڑھائی بنائیں. ٹھیک ہے نا، آپ بازار سے گوشت لے کے آتے ہیں کہ آج میں اپنے ہاتھوں سے والد صاحب کے لیے کڑھائی بناتا ہوں. والد صاحب کو گرم روٹی پسند ہے، ٹھیک ہے نا، آپ والد صاحب کے لیے گرم روٹی بنا دیں، اس میں بڑا ثواب ہے. اب کوئی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے لیے روٹی بنایا؟ یہ تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، عمریہ تو کہتے ہیں کہ ان کے والد تو نستجیر باللہ مسلمان ہی نہیں تھے. لیکن یہ مستحب ہے، اس کا ثواب ہے. ٹھیک ہے، والد صاحب کو سفید رنگ کے کپڑے پسند ہیں، آپ سفید رنگ کے کپڑے ان کے لیے خرید لیں. ٹھیک ہے، تو یہ مستحب ہے. یہ اگر بجا لائیں تو اس کام کا ثواب ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وہ بالوالدین احسان ہے. احسان جو ہے ایک بہت وسیع باب ہے، اس کے مصادیق بہت ہو سکتے ہیں. ایک ایسا عنوان ہے، ایک ایسا لفظ ہے جو مختلف جگہوں پہ یہ صادق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، اگر والد صاحب کو سفید کپڑے پسند نہیں ہے، سفید کپڑے سے اس کو چڑ ہے، آپ اس کے لیے سفید کپڑے خرید لیں، تو یہ احسان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن اگر اس کو پسند ہے، اس سے خوش ہو جاتا ہے، سفید کپڑے پر خرید لے کے جائیں بھائی، یہ سفید کپڑے میں نے آپ کے لیے لیے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کے بڑا ثواب ہے. والد صاحب کو حج پہ لے کے جائیں، یہ ثواب ہے. والد صاحب کے لیے نئی گاڑی خرید لیں، یہ ثواب ہے. والدہ کے لیے کہ آپ کیا کچھ بھی کوئی بھی اچھی کام کریں نا، اس کی مثالیں تو آپ مجھ سے بہتر دے سکتے ہیں، تو اس کا ثواب ہے. اسی طرح جزع اور بے قراری کرنا یہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے
یہ بہت ساری روایات میں ہے، اور میں وہ روایت آپ کو دکھاؤں گا ابھی، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو ذکر کروں کہ یہ جو ہمارے جو حضرات زیادہ تر مجتہدین کو سنتے ہیں، مجتہدین کی باتیں سنتے ہیں، یا قم سے جو ہمارے مولوی آتے ہیں، ان کا ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ ماتمی اکثر جو ہے نماز نہیں پڑھتے. ماتمی جو ہیں وہ مثلا ان میں سے چرس پیتے ہیں، فرض کریں، یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو چرسی ہوتے ہیں، آ کے ماتم کرتے ہیں. یا فرض کریں کہ یا عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں، مثلا باقی سالی عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، محرم میں آ کے یہ ماتم کرتے ہیں. دیکھیں، یہ ان باتوں سے ماتم کرنے کے استحباب پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر فرض کریں ایک شخص مسجد میں آ کے نماز جماعت میں شریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مسجد سے باہر فرض کریں کہ اس نے برے کام کیے ہوں، مسجد سے باہر اس نے غلط کام کیا ہوں، تو اس سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز جماعت باطل ہے، نماز جماعت نہیں پڑھنی چاہیے، اس کا ثواب نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی سب ماتمیوں کا اس طرح سے توہین کرنا کہ ماتمی مثلا کیا کرتے ہیں، چرس پیتے ہیں، یہ تو بہت غلط بات ہے. شاید 1000 میں سے ایک ماتمی وہ منشیات کرتا ہو، ٹھیک ہے نا. وہ نمازیوں میں بھی ایسا ہے، جو نماز جماعت میں آتے ہیں، جو نماز جمعہ میں آتے ہیں، وہ جو رہبر کے نعرے لگاتے ہیں، ان میں تو منشیات والے تو بہت ہیں. اس میں وہ ایران میں تو طوائف کو، ایران میں جو طوائف پکڑی جاتی ہیں طوائف جیل جاتی ہیں، تو ان کو یہ ملتا ہے، جلدی چھٹی دیتے ہیں، اس کے شرط لگاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے جلسے جلوسوں میں شرکت کرنا ہے. وہ رہبر کے، کیونکہ رہبر کے سپورٹ میں جو جلسے جلوس ہوتے ہیں اس میں لوگ آتے نہیں ہیں، تو اس لوگوں کو مجبور کرنا پڑتا ہے. بچوں سے اسکول سے بچوں کو زبردستی لے کے آؤ، مختلف جو فیکٹریاں ہیں ان کو بند کرو، اس دن جلسہ ہے، آ جاؤ سب، جلسہ جلوس ہے، تظاہرات ہیں رہبر کے لیے، مظاہرہ ہو رہا ہے کوئی، ٹھیک ہے، اس کے لیے نعرے دے دو. یا فوج سے جو ہے وہ فوج سے دستے لے کے آتے ہیں، ان کو جو لباس پہناتے ہیں وہ سویلین لباس پہناتے ہیں، تاکہ وہ آ کے کیا کریں، وہاں پہ مظاہرے میں شرکت کریں. یا فرض کریں کہ مختلف وزارت خانے ہیں، ان کے کارندوں کو لے کے آتے ہیں. اسی طرح ان کے ساتھ یہ طوائف نوجوان لڑکیوں کو، عورتوں کو لاتے ہیں، کیونکہ اس سے پھر وہ ان کے لیے تبلیغ کا بھی اچھا بنتا ہے. دیکھیں کہ ایسے عورتیں بھی ہماری سپورٹ کرتی ہیں جو سیکولر لوگ ٹائپ کے لوگ ہیں نا، وہ طوائف آتی ہیں تو وہ فیشن کے ساتھ آتی ہیں، تو پھر یہ پھر اسی کو شہ سرخی. اب لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ طوائف ہے، لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خاتون ہے بھائی، کئی کام کرتی ہوگی، یہ رہبر کے لیے دیکھیں کس طرح نعرے مارتی ہے. ٹھیک ہے، تو تم یہ خود لوگ جو ہیں طوائف کو لے کے آتے ہیں اپنے تظاہرات میں، ٹھیک ہے، اس سے ان کے تظاہرات باطل نہیں ہوتے، مظاہرے باطل نہیں ہوتے، کیونکہ ایران میں جو ہے حکومت ختم ہے. وہ ایران میں خامنئی کی سپورٹ 5%، 10% سے زیادہ نہیں ہے عوام میں، اس سے باقی سب اس کو گالی دیتے ہیں، تو اس لیے ان کو یہ کام کرنے پڑتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک شخص فرض کرے گناہ کار بھی ہے، گناہ کار ہے، فرض کریں ایک شخص شرابی ہے، وہ آ کے نماز جماعت میں شرکت کرتا ہے، تو اس سے یہ تو نہیں ہوتا کہ نماز جماعت اس کے شراب پڑھنے کی وجہ سے نماز جماعت جو ہے وہ سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، اس کا ثواب نہیں ہے. ہر فعل کو اس کے اپنے دلیل کے ساتھ دیکھنا چاہیے. اب ایک نوحہ خان ہے، وہ نوحہ سے باہر جا کے وہ اگر چرس پیتا بھی ہے، فرض کریں، یا کوئی غلط کا شراب پیتا ہے، جو بھی ہے، اس کی مثال اسی کی طرح ہے نا کہ کوئی مثلا قاری قرآن ہے، وہ قرأت کرتا ہے قرآن کی، یہ تو اچھی بات ہے، ثواب ہے، لیکن وہ یہ قاری جو ہے چرسی بھی ہے. بہت سارے اس طرح ہوتا ہے نا، قاری چرسی بھی ہے. اب قاری منشیات میں ملوث بھی ہے، یا شراب کا بھی اس کو عادت ہے، تو اگر وہ اس طرح ہے تو اس قرآن پڑھنا تو وہ تو ثواب کی بات ہے، وہ اس کا دوسرا کام جو ہے وہ برا ہے. ماتم کے لیے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مثلا شخص ہے، وہ عاشور کے دن زنجیر مارتا ہے، عاشور کے دن وہ بڑا روتا ہے، عاشور کے دن وہ بڑا نڈال ہوتا ہے، وہ گناہ کار بھی ہے، تو اس کی ایک عزادار کی حیثیت سے ہم اس کے پاؤں چومتے ہیں، اس کے خاک پاؤں میں شفا ہوتا ہے، چاہے وہ گناہ کار بھی ہو. وہ اس کی عزاداری بہت عظیم کام ہے، اس کی محبت کی ثواب کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. لیکن وہ جو گناہ کرتا ہے اس کی مذمت ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کی گناہ کی مذمت ہے. وہ جیسے ہی کوئی نماز خوان آدمی ہے نا، وہ نماز جماعت میں آ جاتا ہے،
وہ جب گھر جاتا ہے تو چرس بھی لگاتا ہے، بیوی بچوں کو مارتا بھی ہے، چوری ہیرا پھیری بھی کرتا ہے لوگوں سے، لیکن وہ ہفتے میں نماز جمعہ کو بھی آتا ہے، ہفتے میں 1-2 مرتبہ نماز کو بھی آتا ہے، تو اس سے نماز جو خراب تو نہیں ہوتا نا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے جو اشکالات ہیں اکثر اسی طرح کے ہوتے ہیں بھائی، آپ کے جو مجتہدین مقلدین حضرات ہیں جو اس کے متعلق اشکال کرتے ہیں.